الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقیٰ ومخالفۃ الہویٰ وملازمۃ الاولیٰ۔ ایمان در حقیقت ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمانیات میں تمام لوگ برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی کی ایمانیات زیادہ ہوں، کسی کی ایمانیات کم ہوں۔ وہ تمام چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نے والایمان واحد کہ ایمان ایک ہے۔ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ اور اہل ایمان نفس ایمان میں برابر ہیں، یعنی ایمان کی جو کمیت ہے، مقدار ہے، ایمانیات ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَىٰ اور جو تفاضل اور فرق ہے کہ ایمان کم ہے زیادہ ہے، یہ کیفیات میں ہے، ایمان کے کمال اور نقصان میں ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر کوئی متقی ہے تو اس کا ایمان زیادہ کامل ہے، کیفیت اچھی ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان ناقص ہے، کمانا اس کی کیفیت ذرا کمزور ہے، یہ معنی۔ والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اتقاهم واتبعهم للقرآن۔ تمام اہل ایمان رحمان کے دوست ہیں، تمام اہل ایمان رحمان کے اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے ہاں ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے اور جو قرآن کریم کی اتباع کرتا ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ یعنی عام دوستی یہ ہر ایمان والوں کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور جہاں تک تعلق ہے ولایت خاصہ، یہ ہر کسی کو نہیں ہے۔ ولایت خاصہ کا معنی خاص دوستی، یہ متقین کی ہے۔ قرآن کریم ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ وبرہ من اللہ تعالی۔ یہاں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی ذات کو ماننا، میں تفصیل سے بات کر چکا اپنے مقامات پہ، اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو ماننا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور اس بات کو ماننا کہ تقدیر خیر ہو یا شر ہو، تقدیر میٹھی ہو یا تقدیر کڑوی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تقدیر خیر اور تقدیر شر، تقدیر حلو اور تقدیر مر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو انسان کی خواہش کے مطابق ہوں، مزاج کے مطابق، اسے کہتے ہیں تقدیر خیر، اور وہ فیصلے جو انسان کی منشا کے خلاف، اسے کہتے ہیں تقدیر شر ہے۔ میں سمجھانے کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح قاتل کے لیے عدالت کا فیصلہ سزائے موت کا یہ بالکل برحق ہے، لیکن قاتل کے ورثاء کی خواہش اور منشا اور طبیعت کے خلاف ہے، اس لیے اسے کہیں گے یہ فیصلہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اس کو ذہن نشین فرما لے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دیں اور یہ بندے کی خواہش کے مطابق ہے تو کہتے ہیں تقدیر خیر ہے، اللہ اس بیٹے کو دنیا سے اٹھا لیں، بندے کی خواہش کے خلاف ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے تقدیر شر ہے۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ۔ ہم ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر، اور ہم ان تمام انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تمام ایمانیات کو، تقدیر وغیرہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ لے کر آئے وہ برحق ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں، فرق نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بعضوں پر ایمان لایا جائے اور بعضوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ یہاں فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔
اور ایک فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں کا مقام کم اور بعضوں کا زیادہ، وہ تو فرق ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کے مقامات بعض انبیاء سے زیادہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ واہل الکبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین بعد ان لقبوا اللہ عارفین وهم فی مشیته وحکم شاء غفر لهم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب، جو بغیر توبہ کے فوت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضل كما قال تعالی فی کتاب العزیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو معاف فرما دے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِّنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَالشَّفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کو اپنے قانون عدل کے ذریعے ان کو جہنم میں بھیجے، عذاب دے، پھر اپنی رحمت سے یا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال دے اور ان کو جنت میں بھیج دے۔ یہ کیوں ہے؟ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَایَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ۔ جو لوگ اہل معرفت ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں اور ان کو دنیا آخرت میں ان کی طرح نہیں رکھتے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ۔ یہاں بات یہ نشین فرما دے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ امت محمد، کہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے امت محمدیہ کے لوگ، یہ امت محمدیہ کی قید اتفاقی ہے، جو بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، خواہ پہلے کسی نبی کی امت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تمام کے لیے ضابطہ اور قانون یہی ہے۔ بَنَا الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ۔ ہم ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں جو نیک ہے یا جو فاسق اور فاجر ہے، بشرط ہے کہ اہل قبلہ میں سے ہو۔ اسی طرح ہر شخص کی جو نماز جنازہ کے قائل ہیں وہ نیک ہے یا فاسق اور فاجر ہے۔ مطلب یہ ہے اگر شخص اہل قبلہ ہے اور اس کے عقائد درست ہیں اور فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر اہل قبلہ ہے، فاسق اور فاجر ہے یعنی مومن ہے، جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ تو جس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ فاسد العقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ نمبر 2، اگر وہ ایسا فاسق ہے کہ اس کا فسق نماز پر اثر ڈالتا ہے تو بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے جراب پر مسح کیا ہے، ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اور اس کا خون نکل گیا ہے، ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی نا۔ تو یہاں فاسق سے مراد ہے کہ اور کو گناہ ہو، اور کو گناہ ہو، یہ معنی نہیں کہ جیسا بھی گناہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ہم کسی شخص کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِم بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، اور نہ ہی ہم کسی شخص کے بارے میں کفر، شرک اور نفاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، ہاں اگر اس سے کوئی نفاق اور کفر و شرک کی بات کھل کر آ جائے تو پھر تو ظاہر یہی بات ہم کریں گے۔ وَنَظَرُ سَرَائِرْهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ہم ظاہر کے پابند ہیں اور باطن کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے میں مومن ہوں اور ایمان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کہتا تو ہم اس کو مومن سمجھیں گے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَن وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، امت محمدیہ کے کسی شخص کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جو قتل کا مستحق ہے، یعنی جو ناحق قاتل ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، مرتد ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، اور اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، گواہیاں موجود ہیں تو اس کی سزا بھی سنگسار قتل ہے۔ لیکن یہ بات نشین فرما لے، جس شخص کو قتل کرنا جائز ہے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھے اور اس کو قتل کر دے۔
قانون اور آئین اور جو شریعت کا طریقہ کار اس کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، اگر کوئی بادشاہ اور صاحب امر وہ ظالم بھی ہو تو اس کے خلاف بھی خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، نہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہی اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچیں۔ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَّا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُم بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا فرض ہے جب تک وہ خلاف شریعت بات نہ کرے، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے بھلائی کی اور عافیت کی۔ یہاں بات یہ نشین فرما لیں، ایک ہے بادشاہ وقت کا خود فاسق اور فاجر ہونا، شریعت پر عمل نہ کرنا، اور ایک ہے بادشاہ وقت کا شریعت کے خلاف فیصلے کرنا۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ بادشاہ وقت ہو، فاسق اور فاجر ہو، شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، اس بنیاد پر اس کی اطاعت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلے کرتا ہے تو شریعت کے خلاف فیصلے پر عمل کرنا یہ مسلمان کے ذمہ جائز نہیں ہے، خلاف شریعت فیصلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وَنَتْبُعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، ہم سنت کی اتباع کریں گے اور والجماعت اور صحابہ کرام کی جماعت کی اتباع کریں گے، یعنی اہل سنت والجماعت کی اتباع کریں گے۔ ہم شذوذ، خلاف اور فرقہ اس سے بچیں گے۔ شذوذ کا معنی کیا ہے؟ اہل حق کے 99 افراد ایک طرف ہوں اور اہل حق کا ایک فرد ایک طرف ہو، اس ایک فرد کی رائے کو ضلالت نہیں کہیں گے، ہاں 99 اہل حق کے مقابلے میں اس کی رائے کو شاذ کہیں گے اور اس کو گمراہی نہیں کہیں گے، لیکن اتباع سواد اعظم کی کریں گے۔ والخلاف، اور اگر اہل حق کے 100% افراد ایک طرف ہوں، اب اگر کوئی شخص ان کے مقابلے میں اٹھ کر رائے پیش کرتا ہے تو یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے۔ کبھی کبھی خلاف مطلقاً اختلاف پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں خلاف سے مراد یہ ہے۔ والفرقہ، یہاں فرقہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چند ایک نظریات کو لے کر اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک مستقل گروہ بنا لے تو اس کو کہتے ہیں فرقہ، اور ہم اس فرقے کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں بات نشین فرما لیں کہ چند ایک نظریات کو لے کر ایک گروہ بن جائے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں، اور یہ فرقہ کبھی ناجیہ ہوتا ہے کبھی ضالہ ہوتا ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا ایک فرقہ ہے اور یہ فرقہ ناجیہ ہے اور چند ایک نظریات کو لے کر بنا ہوا ہے، لیکن اگر غلط نظریات کو لے کر بنا ہے تو وہ ضالہ اور گمراہ ہے۔ تو فرقے کا اطلاق فرقہ ناجیہ اہل حق پر بھی ہوتا ہے اور فرقہ ضالہ گمراہ پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں جس فرقے کی بات کی جا رہی ہے یہ فرقہ وہ ہے جو کہ گمراہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ فرقے کی بات نہیں مانیں گے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ہم اہل عدل اور امانت والوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو جور اور خیانت یعنی ظالم اور خائن ہیں ان سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان عادل اور امین سے محبت کرے، ظالم اور خائن سے دوری اختیار کرے۔ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جن امور کے معاملات ہمارے پر مشتبہ ہیں ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات محکمات جن کا معنی بالکل واضح ہے، آیات متشابہات کے جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ ہم آیات محکمات کو مانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، آیات متشابہات کو مانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے کہ ہم آیات متشابہات میں دخل نہیں دیتے، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جہاں آیات متشابہات کی تفسیر اور تعویل علماء نے کی ہے وہاں باطل نظریات سے بچانے کے لیے کی ہے، جس طرح ابن الحمام رحمہ اللہ المساجرہ والمسامرہ میں فرماتے ہیں وَهَذَا التَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صَرْفِ فَهْمِ الْعَامَّةِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ، کہ یہ جو ہم نے ان الفاظ میں تعویل کی ہے یہ صرف جسمیت کے فتنے سے بچانے کے لیے کی ہے، یہ صرف جسمیت کے فتنے سے بچانے کے لیے کی ہے، اور یہ بھی ھذا یمکن ھذا یمکن ان یراد ولا یجزم بارادتہ، یہ بھی درجہ گمان میں ہے درجہ یقین میں نہیں ہے۔
ونر المسح علی الخفین فی السفر والحضر کما جاء فی الاثر، اور موزے پر مسح کے ہم قائل ہیں سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ ہاں جب حضر میں ہو، حالت اقامت ہو تو 24 گھنٹے کے لیے، اور جب حالت سفر ہو تو پھر 3 دن کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ موزہ ہونا ضروری ہے، یا موزے کی صفات والی جراب ہو۔ موزے کی صفات والی جراب کا معنی اپنے وزن پر کھڑی ہو، بغیر باندھنے، بغیر ربڑ کے، اور اگر اس کے اوپر یوں پانی گرے تو اس کے اندر نہ چھنے، اور 3 میل تک وہ چلے تو پھٹے نہ، اس قسم کی ہو، ورنہ عام جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ والحج والجہاد فرضان ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعة لا يبطلهما شیء ولا ينقضهما۔ حج اور جہاد یہ دونوں فرض ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے، اولے امر کے ساتھ، یعنی مسلمان بادشاہ اس کو سر انجام دے، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو۔ یعنی بادشاہ نیک ہو تب بھی جہاد فرض ہے، بادشاہ فاسق ہو تب بھی جہاد فرض ہے۔ بادشاہ کے نیک یا فاسق ہونے کی وجہ سے جہاد باطل نہیں ہوتا۔ یہاں بات یہ نشین فرما لے جو فرمایا نا حج اور جہاد قیامت تک جاری رہیں گے۔ جاری ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہوتے رہیں گے، ممکن ہے کبھی کسی وجہ سے نہ بھی ہوں، لیکن حکم ان کا قیامت تک کے لیے ہے، کبھی بھی ان کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے جو کرام الکاتبین ہیں، اللہ لکھنے پر مقرر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر حفاظت کرنے کے لیے متعین فرمایا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ملک الموت عزرائیل جو فرشتہ ہے، اس کو مومنین کی اور عالمین کی ارواح کو قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں بات دے نشین فرما لیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملک الموت خود ہر ایک کی روح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت بڑا ہے اور اس کے نیچے کئی ایک فرشتے ہیں جو ان کی نگرانی میں ارواح مقرر قبض کرنے پر متعین ہیں۔ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس شخص کو عذاب قبر ہوگا جو کہ عذاب قبر کا اہل ہے، یعنی کافر ہے یا فاسق اور فاجر ہے۔ وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ، اور قبر میں 2 فرشتے، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے، وہ بندے سے 3 سوال کرتے ہیں، ربِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کو ظاہری حیات دے کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن آدمی کے اعمال کا حساب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا۔ والعرض والحساب، اعمال پیش ہوں گے، پھر اعمال کا حساب ہوگا۔ وقراءۃ الکتاب، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، بندہ اس کو پڑھے گا۔ والثواب والعقاب، اگر مسلمان اور نیک ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، کافر فاسق ہے تو عقاب ہوگا۔ والصراط، اور قیامت کے دن پل صراط ہوگا جو حشر سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان ہوگا۔ والمیزان، اور قیامت کے دن ترازو ہوگا جس کے اوپر اعمال کو تولا جائے گا۔ یوزن فیہ اعمال المؤمنین من الخیر والشر والطاعۃ والمعصیہ، اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، فرمایا کہ اس میں ایمان والوں کے وزن کو تولا جائے گا، وہ اعمال خیر ہوں یا شر ہوں، نیک ہوں یا معصیت۔ کفار کی بات نہیں کر رہے، کیوں؟ کفار کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن اعمال کے لیے ترازو ہوگا ہی نہیں۔ ترازو تو اس کے لیے ہوگا جو مومن ہو، اور کمی بیشی کو دیکھا جائے یہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، جنت اور جہنم یہ پیدا کر دی گئی ہیں، یہ فنا نہیں ہوں گی۔ لا تفنیان ولا تبیدان،
فنا اور بیت میں تھوڑا سا فرق ہے. خود بدھ ختم ہو تو فنا کہتے ہیں، کسی ختم کرنے سے ختم ہو تو بیت کہتے ہیں، مطلب ختم نہیں ہوں گی. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے جنت اور جہنم کو پیدا فرما دیا ہے. وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور ان دونوں میں جس نے جانا ہے ان کو بھی پیدا کیا ہے. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ أَدْخَلَهُ فَضْلًا مِنْهُ، اللہ جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ، اور جس کو چاہیں گے أَدْخَلَهُ عَدْلًا مِنْهُ، قانون عدل سے جہنم میں داخل کریں گے. یہاں بات سمجھا رہے ہیں، اچھی طرح بات سمجھ لیں. وَكُلٌّ يَعْمَلُ لَمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَسَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ، ہر شخص عمل کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے اس کو فارغ کیا گیا ہے، اور یہ جائے گا وہاں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہاں تین باتیں سمجھ لیں. پہلی بات یہ سمجھائی کہ جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی ہیں، اب جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گی. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، جنت اور جہنم تو فنا نہیں ہوگی، تو عقیدے کے خلاف ہے. جواب ذہن نشین فرما لیں کہ جو قرآن کریم میں ہے اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہوگی. ایک ہے فنائے امکانی، ایک ہے فنائے عملی. اللہ کی ذات سے فنائے عملی کی بھی نفی ہے، فنائے امکانی کی بھی نفی ہے. یعنی اللہ فنا ہوں گے بھی نہیں، فنا ہو سکتے بھی نہیں. اور اللہ کے علاوہ جو جنت اور جہنم ہے ان سے فنائے عملی کی نفی ہے، ان سے فنائے امکانی کی نفی نہیں ہے. یعنی یہ فنا ہوں گے تو نہیں لیکن فنا ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی ذات فنا ہوگی بھی نہیں، فنا ہو سکتی بھی نہیں. جنت اور جہنم فنا ہوں گے تو نہیں چونکہ اللہ نے باقی رکھنا ہے ان کو، لیکن فنا ہو سکتے ہیں. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، جنت اور جہنم کا، کہ فنا نہیں ہوں گی. جبکہ علامہ محمد امین بن عبداللہ العرمی العلوی الحرری الشافعی رحمہ اللہ، وفات 1441 ہجری، انہوں نے حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیر حدائق الروح والریحان، قرآن کریم کی آیت کل شیء حالق الا وجہ کے تحت ایک علامہ سیوطی کا شعر نقل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے علاوہ 6 چیزیں اور بھی، یعنی 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فنا نہیں ہوں گی. وہ شعر کیا ہے؟ ثمانیۃ حکم البقاء عمها من الخلق والباقون فی حیز العدم هی العرش والکرسی ونار وجنہ وعجب وارواح کذا اللوح والقلم. یہ فرماتے ہیں کہ عرش، کرسی، جنت، جہنم، عجب ریڑھ کی ہڈی، اور روح، لوح اور قلم، یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فنا نہیں ہوں گی. دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے قانون عدل سے جہنم میں داخل فرمائیں گے. یعنی ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ قبول ہو، ہمارا اخلاص اس قابل نہیں ہے کہ عمل قبول ہو. اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے اور جنت دار فرما دیں. اور جب عدل استعمال کریں گے تو پھر شاید ہی کوئی جنت میں جائے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ. آگے فرمائے وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَسَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ. اللہ کے علم میں ہے کس نے جنت میں جانا ہے، اللہ کے علم میں ہے کس نے جہنم میں جانا ہے. اس لیے جس نے جنت میں جانا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ان بندوں کو تیار کیا ہے. اللہ کے علم میں کس نے جہنم میں جانا ہے، اسی ترتیب سے ان کے لیے اعمال مقدر ہے، وہ اعمال اپنے کر رہے ہیں. والخیر والشر مقدران علی العباد، خیر اور شر دونوں یہ بندوں کا مقدر بنا دیے گئے ہیں. یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ کون سا بندہ اپنے اختیار سے خیر کرے گا تو اس کے لیے خیر لکھ دیا. اللہ کے علم میں تھا کون سا اپنے اختیار سے شر کرے گا تو اس کے لیے شر لکھ دیا گیا. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہاں فرماتے ہیں استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استطاعت بمعنی توفیق، اور ایک ہے استطاعت بمعنی آلات، صحت، سلامتی، اسباب کا مل جانا۔ یہ جو استطاعت بمعنی توفیق ہے یہ تو بالکل فعل کے ساتھ ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ کام کرتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کام نہیں کرتا۔ اور یہ استطاعت کی پہلی قسم کے اسباب اور یہ چیزیں مہیا ہونا یہ فعل سے پہلے ہے، اور یہ بندے کے اختیار میں۔ جب بندے کے پاس صحت ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی اللہ حکم ہی نہیں دیتے، اور جب بندہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ پھر توفیق بھی دے دیتے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بندے کو زکوٰۃ کو حکم کب دیں گے؟ جب اس کے پاس مال ہوگا، سال گزرا ہوگا، ضرورت سے زائد ہوگا، تبھی نا، ورنہ تو زکوٰۃ کو حکم نہیں دیں گے۔ اور جب یہ بندہ سارے اسباب اختیار کر کے ادائیگی کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے۔ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِّنَ الْعِبَادِ، اور بندے کے جتنے افعال ہیں یہ پیدا تو اللہ نے کیے ہیں، بندے کے جتنے بھی افعال ہیں پیدا تو اللہ نے کیے ہیں، لیکن یہ افعال سر انجام بندہ دیتا ہے۔ گویا افعال کے خالق اللہ ہیں اور کاسب یہ بندہ ہے۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ تعالیٰ بندے کو اسی حکم کی تکلیف دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مکلف کرتے ہیں جس کا بندہ طاقت رکھتا ہو۔ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور بندہ اسی ہی کی طاقت رکھتے ہے جس کا اللہ مکلف بنائے، اور ورنہ بندے کو اللہ تعالیٰ مکلف بناتے ہی نہیں۔ یہی لا حول ولا قوت الا باللہ اس جملے کا معنی ہے۔ معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی ہے لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ، ولا قوت لأحد علی اقامۃ طاعۃ اللہ والثبات علیہ الا بتوفیق اللہ۔ یعنی گناہ سے کوئی انسان تبھی بچ سکتا ہے جب اللہ توفیق دیں، نیک اعمال تبھی کر سکتا ہے جب اللہ توفیق دیں، ورنہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، غلبت مشیئته المشیئات كلها وغلب قضاءه الحیل كلها يفعل ما يشاء وهو غیر ظالم ابدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ کہتے ہیں بات دیر نشین فرما لیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کے قضاء، اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں۔ یہاں چار لفظ استعمال فرمائے۔ نمبر ایک مشیت، مشیت کا معنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو نیکی اور برائی کے اختیار دے دیں، بندے کی مرضی نیکی کا راستہ اختیار کرے، بندے کی مرضی برائی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ اللہ نے بندوں کو دونوں اختیار عطا فرما دی۔ علم، دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ قضا، اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب جب بندہ کسی کام کے لیے اسباب خیر یا اسباب شر جمع کرتا ہے تو اللہ اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے۔ قدر، اللہ کو علم تھا کہ بندہ فلاں فلاں کام کرنے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ بندے کو اللہ اختیار دیں گے تو بندہ فلاں فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ بندہ فلاں فلاں کام کرے گا۔ یہ معنی ہے قدر کا۔ تفصیلی گفتگو میں اس پہ کر چکا ہوں۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتهم منفعۃ للاموات، زندہ لوگ جب مردہ کے لیے دعا مانگیں یا زندہ لوگ مردہ کے لیے صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ میت کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف اموات کے ساتھ نہیں ہے، اگر احیاء کے لیے دعا مانگیں تب بھی فائدہ ہے، احیاء کے لیے صدقہ کریں تب بھی فائدہ ہے۔ واللہ تعالیٰ یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے اللہ ہی سے دعا مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنی ضرورتیں اور حاجات رکھے۔ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے اور اللہ کی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں۔ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، کوئی شخص ایک آنکھ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ،
اور جو پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، بصار من اہل الحین، اور فاسق ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ سے بے پرواہ ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا کرے گا دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَاءِ، اللہ تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غصے اور راضی ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے مخلوق غصہ ہوتی ہے یا مخلوق راضی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بندے کی خوشی اور ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندے کی خواہش کے مطابق واقع آئے، بندے کی خواہش کے مطابق کوئی چیز ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اگر بندے کی خواہش اور مزاج کے خلاف ہو تو بندہ غصے ہوتا ہے۔ گویا بندے کا خوش ہونا یا غصہ ہونا اس واقعہ سے کسی اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو گویا کہ بندہ متاثر ہے، بندے میں صفت انفعال ہے، صفت تأثر ہے کہ بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کیفیت بدل جاتی ہو، اللہ کی خواہش کے خلاف کام ہو تو اللہ غصہ ہو جاتا ہو۔ اللہ کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے اور خوش ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دے کر بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر دنیا میں کسی شخص سے کوئی بندہ کچھ چوری کر لے، کوئی حق مار لے، کوئی چیز لے لے، تو اس کی ملک میں کچھ کمی آتی ہے تو اس کو غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بطور مثال کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو لے سکے مثلی شیء ہے، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ کسی بندے کا اتنا بڑا باغ ہے کہ جس میں خربوں کنو لگے ہوئے ہیں، خربوں مالٹے لگے ہوئے ہیں، خربوں اس میں سیب لگے ہیں، خربوں اس میں یعنی آم لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ قانون بناتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بندہ ایک مالٹا نہ اٹھائے۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک مالٹا اٹھا لے تو خربوں مالٹوں میں سے ایک مالٹا اٹھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ پھر بھی ناراض ہوتا ہے۔ وہ ناراض اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کی کوئی ملک میں کمی آئی ہے، کوئی پیسے میں کمی آئی ہے، کوئی دولت میں کمی آئی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، بس وہ قانون ہے۔ تو میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ناراض اور غصے ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی شاہی میں کمی آتی ہے، اللہ کی ضرورتوں میں کمی، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو ان کے طے شدہ قانون کے مطابق کرتا ہے، خوش ہوتے ہیں، قانون کے خلاف کرتا ہے نہ، ان کا طرز ہے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جس طرح بندہ ہوتا ہے۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط سے کام نہیں لیتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے کہ کسی کو علی کو خدا بنا دے الیاذ باللہ، کسی کو آگے بڑھاتے، ایسا نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ہم صحابہ کرام میں کسی ایک سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ بغیر الخیر یذکرہم، اور جو بغیر خیر کے تذکرہ کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ولا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کرتے ہیں۔ ونرى حبہم دینا و ایمانا و احسانا، ہم صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں۔ وبغضہم کفرا و نفاقا و طغیانا، اور صحابہ کے ساتھ بغض کو کفر، نفاق اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ بنسبت الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کے قائل ہیں، اس وجہ سے کہ صدیق اکبر تمام سے افضل ہیں اور صدیق اکبر پوری امت پر مقام کے اعتبار سے مقدم ہے۔ ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم عثمان رضی اللہ عنہ، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر دوسرا نمبر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا۔ وہم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہتدون الذین قضوا بالحق وکانوا بہ یعدلون، یہ خلفاء راشدین ہیں، یہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں، ان نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور حق کے ساتھ عدل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ الحق۔ یہ 10 صحابہ جن کا ایک مجلس میں نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمایا اور ایک ہی مجلس میں سب کو نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، ہم بھی ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں، اور یہ 10 مبشرہ ہیں جن کے نام یہ ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریاتہ المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، طاہرات، طیبات کے بارے میں اور آپ کی مبارک اولاد کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ وہ پاک تھے، پاکیزہ تھے، نیک تھے، مقدس تھے، مطہر تھے، تو یہی شخص نفاق سے بچ سکتا ہے، یہی نفاق سے بری ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہو، ازواج مطہرات کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہو، اولاد کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہو، یہ قطعاً نفاق سے بری نہیں ہے۔ علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل۔ علماء سلف جو پہلے ہیں اور جو بعد والے ہیں تابعین میں سے، تمام اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ یہ اہل فقہ ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اہل نظر ہیں، ان کے اجتہاد کو لینا چاہیے۔ ان کا ہمیشہ تذکرہ اچھا کرنا چاہیے، اور جو تذکرہ ان کا برائی سے کرتا ہے وہ خود صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ۔ ہم کسی ولی کو نبی پر فضیلت نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی انبیاء سے افضل ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل انبیاء علیہم السلام ہیں، سب سے افضل انبیاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر درجہ بدرجہ ہے۔ ہم ولی کو قطعاً نبی سے افضل قرار نہیں دیتے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور اولیاء کی ہم کرامات کو بھی مانتے ہیں، جو صحیح روایات سے ثابت ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ دنیا میں 2 قسم کے طبقات موجود ہیں۔ بعض وہ لوگ جو اللہ کے ولی کی کرامت نہیں مانتے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگے یہ عیسائیت ہے، اور جو ولی کی کرامت نہ مانے، جو ولی کی کرامت ہی نہ جو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگے، یہ عیسائیت ہے، اور جو شخص ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگے یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں بلکہ ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء سب کو درجہ بدرجہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔